باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آیت نمبر 10 پڑھ لی تھی، آج آیت نمبر 11 سے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فوائل یومئذ للمکذبین، فوائل ہلاکت ہے یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، پس خرابی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، کوئی بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والے لوگوں کے لیے، الذین هم فی خوض یلعبون، الذین جو لوگ ہم فی خوض وہ باطل میں پڑے ہوئے ہیں، یلعبون کھیل رہے ہیں، وہ باطل میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، یوم جس دن یدعون وہ دھکے دیے جائیں گے، جس دن دھکے دیے جائیں گے ان کو، الی نار جہنم جہنم کی آگ کی طرف، دعا دھکے دینا، کہ دھکے یعنی کثرت سے دھکے دیے جائیں گے، انہیں زور زور سے دھکا دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، ھذہ النار یہ وہی آگ ہے، التی جس کو کنتم بہا تکذبون جس کو تم جھٹلاتے تھے، یہ وہی جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ آگے فرمایا افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، افسحر کیا یہ جادو ہے، کیا بھلا یہ جادو ہے، ام انتم لا تبصرون یا تم کو نظر نہیں آتا، کیا بھلا یہ جادو ہے یا تم کو نظر نہیں آتا۔ اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا، اصلوہا تم داخل ہو جاؤ اس کے اندر، فاصبروا پس صبر کرو، او لا تصبروا یا صبر نہ کرو، سواء علیکم برابر ہے تم پر، انما تجزون ما کنتم تعملون جو بے شک یہ بدلہ ہے اس کا جو کچھ تم کرتے تھے، انما بے شک ہے، تجزون یہ بدلہ دیا گیا ہے، ما کنتم جو کچھ تم تعملون کرتے تھے۔ اصلوہا فاصبروا پس داخل ہو جاؤ اس آگ میں، فاصبروا پس صبر کرو، او لا تصبروا یا صبر نہ کرو، سواء علیکم برابر ہے تمہارے لیے، انما تجزون بے شک یہ بدلہ دیا گیا ہے، ما اس چیز کا کنتم تعملون جو کچھ تم کرتے تھے۔ اب سورۃ الطور کے اندر جو ہے ہم شروع کے اندر کچھ چیزوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جہاں پر اللہ پاک نے ان چیزوں کی جو ہے وہ قسم کھائی ہے۔ اب اللہ چونکہ مکی صورت ہے تو مکی صورتوں کے اندر ہم نے سمجھ لیا تھا کہ اکثر یا تو قسم کھا کر بات کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ میں جہنم کا ذکر ہوتا ہے، کبھی جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ میں جنت کا ذکر ہوتا ہے، اور نہ ماننے والے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو سورۃ الطور کے اندر بھی یہی سارے جو ہیں وہ احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ بہت زیادہ لمبی چوڑی اس کی تشریح نہیں ہے، مختصر سی ہے، اور تقریباً اس طرح کی آیتیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں فوائل یومئذ کہ اس دن ہلاکت ہوگی، یعنی کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہوگی جو کہ قیامت کو کیا تھے، جھٹلاتے تھے، موت کو جھٹلاتے، قیامت کو جھٹلاتے اور حشر نشر کو جھٹلاتے تھے۔ اور پھر کیا کرتے تھے وہ جھٹلاتے کہتے تھے الذین هم فی خوض یلعبون کہ وہ باطل میں پڑے کھیل رہے تھے، باطل میں پڑے کہ جو اپنے غلط طریقہ کار کو، باطل عقائد کو، اپنے کفر کو صحیح سمجھتے تھے، جیسے کہ یہودی تھے، وہ حالانکہ کافر تھے لیکن اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے کیا ہیں، نحن ابناء اللہ، یہ آتا ہے سورہ بقرہ میں، کہ وہ کہتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو جنت کے وارث ہیں، حالانکہ وہ کیا تھے، آخری نبی کے اوپر ایمان ہی نہیں لاتے تھے۔ یہ ہے باطل میں کھیلنا، باطل کے اندر پڑنا اور باطل میں کھیلنا۔ نصارہ عیسائی جو ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاتے اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ کیا ہیں، اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور خدا بھی ہیں۔ اور مشرکین مکہ جو بت پرست ہے
وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور اپنے بتوں کو جو ہے معبود کہتے ہیں. تو یہ مشرکین اور یہ کافر جو تھے یہ اپنے اس کفر کے اندر پڑے کھیل رہے تھے، اسی کو گویا کہ صحیح راستہ سمجھ رہے تھے. اب دور جاہلیت کے کافر ہوں یا دور حاضر کے ہوں، ایسے لوگ جو کہ اپنے غلط عقائد کے اوپر جمے رہتے ہیں، غلط عقائد کو مانتے ہیں اور غلط عقائد سے توبہ بھی نہیں کرتے، اور وہ غلط عقائد اگر ان کے باطل نظریات تک پہنچے ہوئے ہوں. باطل نظریات دیکھیں، دور حاضر میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتا ہے، اور کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں. ایمان کے لیے عقیدے کا ٹھیک ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. بالفرض کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کا نام بھی مسلمانوں والا ہے، اور جو ہے اس کے بظاہر آبا و اجداد بھی مسلمان، سب کچھ دیکھنے میں مسلمانوں کا لگتا ہے، وہ نمازی بھی، لیکن وہ شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں اس موجودہ قرآن کو صحیح نہیں مانتا، یہ موجودہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے جو نبی کے پاس ہے، یہ قرآن تبدیل ہو گیا ہے. تو اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ میں اس قرآن کو صحیح نہیں مانتا، یہ قرآن غلط ہے، تو بتائیے کہ اس عقیدے کی وجہ سے اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ؟ جی بتا سکتا ہے کوئی؟ بھائی یہ بات آ رہی ہے میری؟ جی جی صحیح ہے آپ کا جواب بالکل. تو ہمارا میں یہ پوچھ رہی تھی کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو بظاہر نام جو ہے اس کا مسلمانوں والا ہے، اس کا حلیہ بھی مسلمانوں والا ہے، اور اس کے رشتہ دار خاندان برادری بھی مسلمان ہے، گھر میں رہ کر وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، گھر میں رہ کر وہ قرآن بھی پڑھتا ہے، اور سارا کچھ عام مسلمانوں کی طرح ہے اس کا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ جو آج ہمارے پاس قرآن مجید ہے نا، میں اس قرآن کو نہیں مانتا، یہ قرآن غلط قرآن ہے، یہ وہ قرآن نہیں ہے جو اللہ نے آسمان سے بھیجا تھا، یہ وہ قرآن نہیں ہے جو نبی کے پاس تھا، یہ قرآن جو ہے جھوٹا قرآن ہے، یہ غلط قرآن ہے. تو ایسے شخص کا یہ جو عقیدہ ہوگا، تو یہ عقیدہ اس کا کیا حکم لگے گا؟ یعنی ہم اس انسان کو کیا کہیں گے اب؟ ابھی میں مرتد کا فرق بتا دیتی ہوں. ایک تو صحیح ورڈنگ جو نا اس کی مرتد ہے، ٹھیک ہے، مرتد ہے. ابھی میں اس کا بتا رہی ہوں، اس کو ہم سیدھا سیدھا کافر کہیں گے. مرتد جو ہوتا ہے نا وہ بھی کافر ہی ہوتا ہے، یاد رکھیے. اچھا یہ بھی، یہ کیا ہے؟ یہ شخص بھی جو میں بتا رہی ہوں نا قرآن کا انکار کر رہا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی کافر ہے بالکل. جی یہ کافر ہو گیا، کیونکہ اس نے قرآن کو غلط کہا ہے، اور قرآن کی ایک آیت کو بھی کوئی جھٹلا دے نا، یاد رکھیے، تو وہ شخص بھی کافر ہو جائے گا، جبکہ یہاں تو وہ پورے قرآن کو ہی غلط کہہ رہا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، فی خوض یلعبون، کہ وہ باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں. تو باطل کا ایک جو میں نے مثال دی تھی وہ دور جاہلیت کی دی تھی، اس میں یہودی بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، مشرکین مکہ بھی آ گئے. اور ایک باطل میں پڑے کھیلنے کی مثال جو ہے باطل کو صحیح سمجھنا، اور باطل کو ہی جو ہے اس کے اوپر جمے رہنا، یہ مطلب ہے کھیلنے سے مراد کیا ہے؟ جمے رہنا اس کے اوپر، اس کو صحیح سمجھنا. تو دور حاضر کے اندر بھی ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جو لوگ دیکھیں کافر ہیں وہ تو ہیں ہی کافر، لیکن بہت سارے لوگ آج بظاہر مسلمان ہو کر بھی مسلمان نہیں ہیں، جیسے کہ قادیانی ہیں، آپ اس کی سمجھ لیں، ٹھیک ہے. یہ بھی باطل میں پڑے ہونا ہے کہ بظاہر کیا ان کا حلیہ دیکھ لیں، سب کچھ دیکھ لیں مسلمانوں والا، ان کے پاس قرآن بھی یہی ہے، وہ قرآن کو جھوٹا نہیں کہتے، ٹھیک ہے، وہ قرآن کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جتنی جگہ بھی محمد کا ذکر آیا ہے اور احمد کا ذکر آیا ہے، تو اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ نبی ہے. تو بتائیے کہ ان کا کیا حکم ہے اب؟
جی سراسر سیدھے سیدھے کیا ہے یہ کافر ہیں. یہ ہے فی خوصی یلعبون کی مثال دور حاصل میں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے باطل کے اوپر جمے رہنا. تو پھر اللہ نے ان کا انجام بتایا کہ جو لوگ باطل کو راستے کے اوپر جمے رہتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کا انجام کیا ہوگا. یوم یدعون الی نار جہنم دعا کہ جس دن دھکیلا جائے گا دھکے دیے جائیں گے ان کو جہنم کی طرف. یعنی فرشتے جو ہے ان کو جو ہے مار مار کر جو ہے وہ کیا کریں گے جہنم کی طرف ہانک کے لے جائیں گے. اور ان کی مثال بالکل ایسے ہوگی جیسے جانوروں کو جب جانور چلتے نہیں ہیں تو جانور والے جو لوگ ہوتے ہیں جانور کا مالک جو ہوتا ہے اس کو مارتا ہے اور اس کو کیا کرتا ہے کھینچتا ہے جدھر لے جانا ہو ادھر کھینچتا بھی ہے اور ادھر کیا کرتا ہے مارتا بھی ہے. تو پھر جو ہے یہ لوگ جب جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے تو اس سے کیا ہوں گے بھاگیں گے خوف زدہ ہوں گے بھاگیں گے. تو پھر جہنم کے جو فرشتے ہوں گے ان کو دھکے مار مار کر جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جائیں گے اور جہنم کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا. اور پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں ان سے کیا کہا جائے گا ھذہ النار التی یہ وہی آگ ہے یہ وہی جہنم ہے کنتم بہا تکذبون جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. اب تم جھٹلایا کرتے تھے تو دیکھیں جھٹلانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. جھٹلانے کا طریقہ سمجھ لیجئے یا تو یہ کہے کوئی کہ جہنم ہی نہیں ہے یہ بھی جھٹلانے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پر جھٹانے کا ایک طریقہ یہ ہے جیسے کہ اللہ نے نبی بھیج دیے کتاب بھیج دی. اب کوئی اللہ نے فرما دیا کہ اگر کوئی نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا. جو قرآن کے اوپر ایمان نہیں لائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا. جو میرے اوپر ایمان نہیں لائے گا یعنی اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لائے گا شرک کرے گا وہ بھی کیا ہوگا جہنم میں جائے گا. پورا قرآن بھرا ہوا ہے ایسے جہنم میں جائے گا. اب اگر کوئی شخص جیسے یہودی تھے عیسائی تھے وہ اللہ کے ساتھ کیا کرتے تھے شرک کرتے تھے. کوئی کہتا حضرت مریم بیوی ہیں اللہ کی اور خدا بھی ہیں حضرت عیسیٰ بیٹے ہیں خدا بھی ہیں. مشرکین مکہ پتھروں کے بتوں کو کیا کرتے ان کی پوجا کرتے عبادت کرتے خدا مانتے. تو اب اس طریقے سے یہ اللہ کو جھٹلانا ہو گیا کہ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ جو مجھے نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا لیکن یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ کو ہم ایک مانے نہیں. تو اس طریقے سے یہ جھٹلانا ہو گیا کہ یہ باطل کے اوپر جمے رہتے تھے اور یہ جھٹلاتے تھے کہ جہنم نہیں ہے. اگر جہنم سے یہ ڈرتے تو اپنے اس باطل عقیدے کو چھوڑ دیتے. تو جب فرشتے ان کو مار مار کر جہنم کی طرف لے کر آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے کیا ہے اللہ فرمائیں گے فرشتے نے کہیں گے کہ یہ وہی آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. دنیا میں تم نے اس کو مذاق سمجھا تھا. دنیا میں تم نے اللہ کی کتاب کو جھوٹا سمجھا تھا اور تم نے دنیا کے اندر اللہ کی آیتوں کو جو ہے ایک مذاق سمجھا تھا کہ اللہ نے تو پورے قرآن کے اندر بار بار بیان فرمایا لیکن تم نے تو قرآن کو سمجھنے کی زحمت ہی نہیں کی. تو پھر جو ہے ان کو یہ کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جیسے فرشتے ان کو کیا کہیں گے افسحر ھذا کیا بھلا یہ جادو ہے کیا بھلا یہ جادو ہے ام انتم لا تبصرون یا تم کو دکھتا نہیں تھا یہ تم کو دکھتا نہیں تھا. کیونکہ دیکھیں ہم پیچھے بار بار پڑھ کر آ چکے ہیں کہ یہ جو مشرکین مکہ یہ کفار تھے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر یعنی جادوگر کہتے تھے. اور جادوگر کیوں کہتے تھے کہ جو بھی ان کا کلام سنتا ہے یعنی قرآن مجید سنتا ہے اس کے اوپر جادو ہو جاتا ہے. جادو یعنی ایمان لے آتا ہے وہ. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر جادوگر کہتے تھے اور قرآن مجید کو جادو کی کتاب کہتے تھے. تو پھر جو ہے یہاں پر اب فرشتے ان کی اس بات کا جواب دیں گے کیا بھلا یہ جادو ہے یعنی یہ جو قرآن کی آیات تھیں جس میں بار بار جہنم کا تذکر آیا ہے کیا یہ جادو تھا جادو تم سمجھتے تھے اس کو یا تمہیں نظر نہیں آتا تھا کہ یہ اب جو ہے جہنم تو چھپی ہوئی چیز تھی لیکن اب تم دیکھ لو کہ یہ جادو نہیں تھا یہ حقیقت تھی. اور اللہ نے اسی حقیقت کو بار بار قرآن کے اندر کیا کر دیا تھا بیان کر دیا تھا. تو تمہیں دنیا میں نظر نہیں آتا تھا کیونکہ تم دین کیا کرتے تھے مخالفت کرتے تھے. اور پھر آگے کیا فرمایا کہ اس لوہا اب اس جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ اس لوہا داخل ہو جاؤ چلے جاؤ اس کے اندر. اور جب جہنم میں تم داخل ہو جاؤ فاصبروا
پھر تم صبر کرو، اولا تصبرو، یا تم صبر نہ کرو، سواء علیکم، برابر ہے تمہارے لیے. کہ اب جب تم جہنم میں داخل ہوگے تو ظاہر سی بات ہے جب جہنم کے اندر داخل ہوگے تمہیں آگ کے اندر جلنا پڑے گا اور آگ کے عذاب کو جو ہے برداشت کرنا پڑے گا. تو پھر اب چاہے تم اس عذاب کو جو ہے برداشت کرتے رہو یا چیخ پکار کرتے رہو، سواء علیکم، برابر ہے تمہارے لیے، کیونکہ تمہیں کبھی بھی اس میں سے نہیں نکالا جائے گا. ایمان والے کے لیے تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہوگا، اگر ایمان والا کتنے بھی بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ کر لے، لیکن جب کہ اس نے کفر نہ کیا ہو، ٹھیک ہے، کفر نہ کیا ہو تو اللہ کبھی نہ کبھی اس کو سزا کے بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال لیں گے. لیکن جو کافر ہوگا چاہے وہ دنیا میں کتنے بھی اچھے سے اچھے بڑے سے بڑے کام کیوں نہ کر کے چلے جائیں، لیکن ان کے لیے اللہ کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ انہیں جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. آپ دیکھیں کوئی بھی ایسے کافر جو دنیا میں بہت ایسے کافر بھی ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں انسانیت کے اعتبار سے نا، تو بہت اچھے اچھے چیریٹی کے کام کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے انسانوں کی فلاح و بہبود کے منصوبے بناتے ہیں، بہت اچھے دنیا میں کام کرتے ہیں، ان کا ایک نام ہوتا ہے دنیا کے اندر. لیکن اگر انہوں نے دنیا کے اندر ایمان قبول نہیں کیا ہوگا تو ان کا بڑا سا بڑا عمل انہیں جہنم سے نہیں نکال سکے گا. لیکن ایسے جتنے بھی کفار جو دنیا کے اندر بہت جو خیرخواہی کے کام کر کے جاتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی بدلہ دیتے ہیں، ان کی نیکیوں کا جو بدلہ ہوتا ہے نا اللہ دیتے ہیں، لیکن ان کا سارا جو بدلہ ہوتا ہے وہ دنیا میں ان کو دے دیا جاتا ہے، کیونکہ آخرت میں ان کے لیے کوئی بھی حصہ نہیں ہوتا. اب ایک امپورٹنٹ بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم یہ بات بار بار سنتے ہیں کہ کافروں کو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا اور ایمان والوں کو کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال لیا جائے گا. اللہ چاہے تو حشر کے میدان میں ہی معاف کر دیں اور جہنم میں ڈالیں نہیں، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ چاہے تو سزا دینے کے لیے جہنم میں ڈال دیں اور بعد میں نکال لیں. لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان کا ہونا شرط ہے، ایمان کی وجہ سے انسان نکلے گا. حتیٰ کہ آتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا. اب امپورٹنٹ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان تو سمجھتا ہے کہ میں تو کلمہ بھی پڑھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، لیکن اگر اس کے عقیدے میں کوئی ایسا کفریہ عقیدہ شامل ہو گیا اور اس نے اپنے اس عقیدے سے توبہ نہیں کی اور وہ عقیدہ بھی ایسا عقیدہ ہے جو اس کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے، تو یاد رکھیے کہ ایسا انسان بظاہر تو مسلمان نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ شخص مسلمان نہیں ہے، اور اس کا انجام بھی انہی کافروں کے ساتھ ہوگا جس کو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. مثلا کوئی شخص، میں نے مثال دی، ابھی 2 مثالیں دی آپ کو میں نے نا، ایسا شخص ہے جو بظاہر حلیے سے اپنے آبا و اجداد، خاندان، برادری، جو ہر چیز سے جو ہے وہ مسلمان لگتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن غلط ہے. تو یہ یاد رکھیے یہ عقیدہ ایسا ہے جو انسان کو کافر کر دے گا. اب اس نے اگر توبہ نہیں کی اپنی زندگی میں اور ایمان قبول نہیں کیا دوبارہ سے، اگر کوئی ایسا شخص کر لیتا ہے نا تو اس کو دوبارہ سے ایمان قبول کرنا پڑے گا. اگر اس کا نکاح ہو چکا تھا، شادی ہو چکی تھی، تو اسے نکاح بھی دوبارہ کرنا پڑے گا، اس کے اس عقیدے کی وجہ سے نکاح بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اگر اس شخص نے اپنی زندگی میں دوبارہ سے ایمان قبول نہیں کیا اور ایسے ہی مر گیا تو یاد رکھیے اس کا انجام بالکل ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو دائمی طور پر جہنمی ہیں. دوسری مثال میں نے آپ کو قادیانیت کی دی تھی کہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ آخری نبی نہیں مانتے تو بلا شبہ یہ کافر ہیں. اب بے شک یہ کتنی بھی نمازیں پڑھتے ہوں، لیکن اگر انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے کفر سے توبہ نہیں کی اور ایمان کو دوبارہ سے قبول نہیں کیا، ان کا انجام بالکل ان کفار کے ساتھ ہوگا جن کو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. یہ بات میں اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں یہاں پر کہ آج الحمدللہ دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں، ہمارے گھر اولاد، بچے، بہن بھائی، ماں باپ، رشتہ دار، برادری سب مسلمان ہیں، لیکن آج ہمیں اپنے ایمان کی اتنی حفاظت کی ضرورت ہے کہ اگر ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہمارے عقائد میں کوئی
غلطی پیدا ہو گئی، عقائد میں کوئی فساد پیدا ہو گیا، تو ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہیں اور ہمارا ایمان رخ سے ٹوٹ چکا ہو، یا ہمارا نہیں ہمارے بچوں کا۔ لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی انتہائی درجے کی ضرورت ہے، خاص طور پر عقائد کے معاملے کے اندر جو ہے وہ ایمان بہت زیادہ تربیت کی اور ذہن سازی کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن ہمارا بچہ جب باہر نکلتا ہے تو اس کی دوستیاں ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں سے۔ اب اگر ہمارا بچہ کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھنے لگا جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے بچے کا بھی عقیدہ بگڑ گیا، تو بتائیے، اگر ہمیں پتہ نہیں ہے یا ہمیں پتہ ہے اور ہمارا بچہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا پھر؟ اس لیے میں بار بار یہی بات کہتی ہوں، اپنے بچوں کو باہر تعلیمی اداروں میں بھیجنے سے پہلے ایمان کی سطح اتنی مضبوط کر دیں کہ وہ کسی کو دیکھ کر اپنے ایمان کو جو ہے وہ یعنی کہ اپنے ایمان کو بچا سکے دوسروں کے غلط عقائد سے۔ ابھی کچھ دن پہلے میرا ایک بیان تھا یہاں علی مرکز کی طرف ایک گھر میں، تو بیان ختم ہونے کے بعد جو تھی ایک لیڈی تھی، وہ کہنے لگی کہ باجی میرا ایک مسئلہ ہے، میری بچی جو ہے ایک اسکول میں پڑھتی، شہر کے اسکول میں، بتا رہی تھی کہ سٹی گرامر اسکول کے اندر میری بچی پڑھتی ہے، اور میری بچی کے ساتھ جو ہے قادیانی بچی پڑھتی ہے، اور وہ بچی میری بچی کے پیچھے لگی رہتی ہے۔ تو میں تو ایک دم ایسی بیٹھی تھی، الرٹ ہو گئی، میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، آپ کی بچی کے ساتھ قادیانی، آپ کی بچی کیسے اس نے دوستی کر لی؟ تو پھر وہ لمبی تفصیل بتانے لگی کہ پہلے میری بچی کسی اور اسکول میں پڑھتی تھی، وہ بچی اس کے ساتھ وہاں پڑھتی تھی، پھر میں نے اپنی بچی کا اسکول چھڑوا کے اس کو سٹی میں ایڈمیشن کروا دیا، اس بچی نے اپنا اسکول چھوڑ کے وہاں کہ جہاں میں اپنی بچی کو لے جاتی ہوں وہ لڑکی اپنے اس اسکول کو چھوڑ کر اسی نئے اسکول کو جوائن کر لیتی ہے۔ اس نے چنگچی بھی وہ لگوائی جو میری بچی کی چنگچی ہے، اور کلاس کے اندر بھی وہی ہے، اور میں اپنے بچی کو بہت سمجھا چکی ہوں، لیکن وہ لڑکی کسی بھی طریقے سے میری بیٹی کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، قادیانی لڑکی۔ میں نے بہرحال ان کو بہت زیادہ سمجھایا اپنے دور سے جتنا میں سمجھا سکتی تھی، لیکن وہ بچی ابھی تو چھوٹی ہے، 7th یا آئی تھنک 8 کلاس کی بچی، یعنی کہ اتنی سمجھدار تو ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکے، لیکن ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر یہ باقاعدہ مہم چل رہی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جتنے بھی یہ نان مسلمز ہوتے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہوں یا یہ قادیانی ہوں، ان کا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ مسلمان بچوں کو جو ہے وہ اپنا ہم ذہن بنایا جائے، خاص طور پر یونیورسٹیز کے اندر اور جو ہے وہ کالجز کے اندر۔ اور یاد رکھیے کہ اگر کوئی کرسچن ہے یا کوئی ہندو ہے، وہ کبھی جو ہے اس طرح کی مسلمان بچوں کو دعوت نہیں دے گا کہ وہ کوئی ہندو بن جائے یا کوئی کرسچن بن جائے، ان کا ایسا کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا، وہ تو اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نان مسلم ہے، ہم مسلم ہیں، لیکن اسپیشلی جو شیعہ ہوتے ہیں اور قادیانی ہوتے ہیں، ان کو اپنے جو ان کے بڑے جو ہوتے ہیں ان کی طرف سے ٹارگٹ ملے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے ساتھ والوں کو جو ہے اپنے ساتھ ملانا ہے۔ اور یونیورسٹی لیول کے اوپر تو اللہ معاف کرے کہ ایسے ایسے معاملات ہو رہے ہیں کہ لڑکیوں کے ذریعے سے لڑکوں کو پھنسایا جاتا ہے، اور میں ایمان کی دیکھیں اس کی بات کر رہی ہوں، یہ سارے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں کہ یہ سب کچھ آج ہمارے گھر ہو رہا، ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، اور یونیورسٹی کے اندر باقاعدہ یہ لوگ ایک اپنا ٹارگٹ لے کر آتے ہیں، اور ٹارگٹ لے کر آنے کے بعد ان لڑکوں کو پھنسایا جاتا ہے، یا ان لڑکوں کے ذریعے جو ہے ان لڑکیوں کے ایمان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ 1 منٹ ہولڈ کریے۔ جی، میں نے خود ایسی لڑکیوں کے انٹرویو سنے ہیں، اور ایسے لڑکوں کے میں نے انٹرویو باقاعدہ سنے ہیں، دیکھے ہیں، جو پوری اپنی ہسٹری بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ قادیانیوں نے ٹارگٹ بنایا، اور حتیٰ کہ ان لوگوں نے یونیورسٹی سے ان لڑکیوں کو اور لڑکوں کو
ربوہ لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ بہت لمبی تفصیلات ہیں، میں آپ کو مختصر کر کے بتا رہی ہوں کہ یہ بات جو ابھی ہم نے قرآن کریم کی پڑھی ہے نا، یہ آیت، اسی آیت کے اندر دیکھیں میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں کہ جو باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں، باطل میں پڑے کھیلنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ باطل جو ہے ان کو کیا کر رہے ہیں، باطل نے ان کو اپنا نشانہ بنایا ہے، اور پھر ہم اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ہم اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے، کیوں نہیں کہہ سکتے اللہ سے کہ ایک بچہ اگر یونیورسٹی کی سطح پر پڑھنے کے لیے پہنچ گیا، اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے، میں کبھی بھی مخالفت نہیں، میرا بالکل بھی ایسا ذہن نہیں کہ ہم یونیورسٹی میں نہ پڑھیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو دوسرا پوائنٹ سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس بارے میں تو پھر ہماری پکڑ کیسے ہوگی، یہ پوائنٹ سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ تو دیکھیے، کوئی بھی شخص اللہ کے سامنے یہ عذر نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اللہ نے تو دین کی بنیادی تعلیم کا حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے۔ اب ایک بچہ اگر کوئی میڈیکل کی اور جو ہے تعلیم کے لیے یا انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے جو ہے یونیورسٹی میں جاتا ہے تو اتنا بڑا تو ہوتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کی پہچان کر سکے۔ اگر ایک بچہ یونیورسٹی کی اتنی مشکل اور ٹف جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے تو کیا وہ دین کے بنیادی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اپنے عقائد کے بارے میں نہیں جان سکتا؟ یہ تو اس کی غلطی ہے کہ اس نے جو ہے اپنا وقت سارا کا سارا دنیا میں لگایا، اس نے تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بنیادی تعلیم ہی حاصل نہیں کی۔ تو آج ہم اپنے آپ کو کیا تسلی دیتے ہیں، بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ہمارے اوپر جو ہے ہماری پکڑ کیسے ہوگی؟ نہیں، اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو یہ ہمارا دوسرا جرم ہے کہ ہم نے سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ لہٰذا میں اسی بات کو بار بار اس لیے بیان کرتی ہوں کہ آج ظاہر سی بات ہے ہم نے باہر بھی نکلنا ہے، ہم نے کام بھی کرنا ہے، ہمارے بچوں نے بھی باہر نکلنا ہے، یہ تو نہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ جائیں۔ تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو صحیح اور باطل کے راستے کی پہچان ہونی چاہیے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ہم نے اپنے بچے کو آج یہ پہچان کرا دی، انشاءاللہ ہمارا بچہ کامیاب رہے گا، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان لوگوں کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، ہمارے بچے ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کو بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اور پہلے تو ہمیں یہی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں، ہمارے بچوں کو، اولاد کو، سب کو جنت میں جانے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرما، اللہ جہنم سے ہمیں بچا لے۔ تو اس لیے جو ہے آج کے دور میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ محنت کی اور الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا، سواء علیکم، تم صبر کرو یا نہ کرو۔ اب جہنم میں جاؤ، جب جہنم میں جاؤ گے چیخ پکار مچاؤ گے، اور جہنم کے اندر آتا ہے کہ کافر کے متعلق، اب چاہے وہ نسلی کافر ہو یا جو ہے عقیدے کے اعتبار سے کافر ہو، کوئی سا بھی کافر ہو، آتا ہے کہ اس کی جو کھال ہے نا جہنم کے اندر، کافر کی کھال اتنی موٹی کر دی جائے گی جتنا کہ 3 دن، اس میں پیالے میں پانی رکھ، گلاس میں نہیں، 3 دن کی جو مسافت چل کر انسان سفر طے کرتا ہے اتنی جو ہے نا اس کی کھال کی موٹائی کر دی جائے گی، اور یعنی اتنا بڑا اللہ رب العزت اس کافر کا جسم کر دیں گے۔ تو ظاہر ہے دیکھیں جتنا بڑا جسم ہوگا عذاب بھی کیا ہوگا، اتنا ہی زیادہ ہوگا، تکلیف بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ اور آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی انسان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے، ابھی تو ہم اپنی 5-6 فٹ کا ہمارا وجود ہے، لیکن جہنم کے اندر آتا ہے جب کافر کو ڈالا جائے گا تو اس کی ایک ڈاڑھ جو ہوگی، یعنی منہ کے اندر جو ہمارے ڈاڑھ ہے نا، ساری چیزیں اللہ بنائیں گے، ہماری جو چیزیں آج اللہ نے ہمیں دنیا میں دی نا، دانت، ڈاڑھ، آنکھیں، ناخن، سب کچھ یہ ہوں گے، اور پھر ہمیں اللہ معاف کرے کافروں کو عذاب دیا جائے گا۔ تو ایک ڈاڑھ کے متعلق آتا ہے کہ کافر کی ایک ڈاڑھ جو ہوگی وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ احد پہاڑ بہت بڑا ہے، آپ میں نے جس نے حج عمرہ کیا ہو شاید دیکھا ہو، الحمدللہ میں نے دیکھا ہے، مدینے میں ہمارا جو ہوٹل تھا بالکل احد پہاڑ کے سامنے تھا، بہت بڑا ہے احد پہاڑ۔ تو آتا ہے احد پہاڑ کا لفظ آتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر کیا ہوگی، اس کی ایک ڈاڑھ کر دی جائے گی۔ جس کے منہ میں ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہو تو اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا۔
تو یہ کافروں کا کیا ہے اللہ پاک انجام کریں گے. جب اللہ پاک ان کو سزا دیں گے اور جہنم کی آگ کے اندر، تو پھر کیا فرمایا فَاصْبِرُوا، اب چاہے تم صبر کرو او لا تصبروا، یا تم صبر نہ کرو، اب تمہارا انجام یہی رہے گا. سواء علیکم، برابر ہے تمہارے لیے. چیخو پکارو، اب جب جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے تو اب تمہاری چیخ و پکار کوئی بھی سنائی نہیں دے گی. حتیٰ کہ آتا ہے کہ جو جہنم کے اللہ نے فرشتے بنائے ہیں، جو جہنم کی نگرانی کرنے والے ہیں، وہ گونگے اور وہ بہرے ہیں، آنکھوں سے اندھے اور کانوں سے بہرے ہیں. انہیں نظر نہیں آئے گا تمہیں کیا ہو رہا ہے، انہیں تمہاری چیخ و پکار جو ہے وہ سنائی نہیں دے گی کہ تمہیں کیا ہو رہا ہے. کہ جب انسان بار بار چیختا ہے پکارتا ہے تو شاید کسی سامنے والے کو کیا ہو جائے، کوئی رحم آ جائے اس کے اوپر، لیکن اللہ نے تو ان کو اندھا بہرا بنا دیا ہے. اب تم چیخو پکارو کچھ بھی کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون، اللہ فرما رہے ہیں آگے. کیا مطلب ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو میں نے بدلہ دیا ہے اس چیز کا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے. یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے تمہیں جو ہے بغیر کسی جرم کے جہنم کے اندر تمہیں سزا دے دی، نہیں، یہ تو میں نے تمہاری غلطیوں کی سزا دی. اور کون سی غلطیاں؟ یہ غلطیاں وہ غلطیاں ہیں، یہ وہ تمہارے جرم ہیں جن کے بارے میں تمہیں قرآن میں آگاہ کرتا رہا کہ میرے بندو یہ جرم نہ کر آنا، یہ گناہ نہ کر آنا، یہ شرک نہ کر آنا، یہ کفر نہ کر آنا. اور میں نے تمہیں سمجھانے کے لیے قرآن مجید بھیج دیا تھا، اور تمہیں سمجھانے کے لیے میں نے کتاب بھیج دی تھی، لیکن نہ تم کتاب سے سمجھ سکے، نہ قرآن والے نبی سے سمجھ سکے. تو جو تم دنیا میں کر آئے تھے بدعملیاں، یہ تو اس کا بدلہ ہے. اللہ رب العزت کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو کیا ہے، عادل ہے، یہ تو تمہارے جرموں کا بدلہ ہے. تو یہاں تک تو جہنم کا جو ہے وہ ذکر تھا، اور اس کے آگے کیا فرمایا، اب جنتی لوگوں کا ذکر ہے. ان المتقین فی جنات و نعیم. اب کہ جو لوگ اللہ کی مان کر چلتے ہیں، جو کفر سے باز رہتے ہیں، جو شرک سے باز رہتے ہیں، اور جو گناہوں کی زندگی سے بچتے ہیں، تو وہ لوگ متقین کہلاتے ہیں. ان المتقین، بے شک جو لوگ متقی ہیں یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں، فی جنات، وہ باغات میں ہیں، ونعیم، اور نعمتوں کی زندگی میں. نعیم نعمت سے ہے، ہمارے ہاں لڑکوں کا نام بھی رکھا جاتا ہے نا نعیم، تو یہ نعیم جو ہے یہ قرآن کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہے نعمتیں، کہ جنت کی کیا ہوں گی، نعمتیں ہوں گی. اور کیسی نعمتیں ہیں، فاکہین بما آتاہم ربہم، کہ فاکہین میوے ہیں بما آتاہم، جو دیے ہیں ان کو، ربہم، ان کے رب نے، ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ووقاہم، اور بچایا ہے ان کو ان کے رب نے جہنم کے عذاب سے. کہ اللہ کیا کریں گے، مہمانی کریں گے. جب جنت کے اندر لوگ جائیں گے تو اللہ کیا کریں گے، جنت کے اندر مہمانی کریں گے. اب دیکھیں پہلے آیا میوے کا ذکر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا آیا، کلو وشربو، کلو کھاؤ، وشربو پیو، ہنیئا، جو دل چاہے، بما کنتم تعملون، بسبب اس کے جو کچھ تم عمل کرتے تھے. تو اب جنتی لوگوں کا ذکر آ گیا، تو اللہ نے پہلے جنتی لوگوں کی مہمان نوازی کو بیان کیا. کہ دیکھیں یہ بالکل ایسی مثال سمجھیں کہ جو ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے، جیسے ہم نے کسی کی کھانے کی دعوت کی ہے، کھانے کی دعوت کی ہے، تو کھانے کی دعوت کے مہمان آتا ہے تو پہلے ہم اس کی توازن کسی اور چیز سے کرتے ہیں. کھانے کا ٹائم تو مثلاً 1 گھنٹے کے بعد ہے، مہمان آ گیا 1 گھنٹہ پہلے، یا تو ہم اسے کولڈ ڈرنک پیش کر دیتے ہیں، شربت پیش کر دیتے ہیں، چائے، یا کوئی اور اس طرح کی جو ریفریشمنٹ کی چیزیں ہیں تھوڑی بہت نا، یا پھر سردی کے موسم میں کوئی ڈرائی فروٹ ہم رکھ دیتے ہیں. اس کے بعد جب کھانے کا ٹائم آتا ہے تو پھر اسے کھانا کھلا دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت جب جنت کے اندر جنتی جائیں گے، پہلے کھانا پینا نہیں ہوگا، پہلے ان کی مہمان نوازی ہوگی، اور مہمان نوازی کے اندر ان کو جنت کے میوے پیش کیے جائیں گے. تو یہاں یہی فرمایا کہ میوے ہوں گے جو دے گا ان کو ان کا رب، یعنی اللہ کی طرف سے ان کو میوے ملیں گے. اب دنیا کے میوے وہ کتنے طاقتور ہوتے ہیں، تو جنت کے میووں کا کیا جو ہے اثر ہوگا یہ اللہ ہی جانتے ہیں. اور پھر اللہ یہ میوے کیوں پیش کریں گے، اور کہ اللہ نے انہیں ووقاہم، کہ اللہ نے بچایا ان
کہ رب نے ان کو بچایا جہنم کے عذاب سے۔ پھر آگے فرمائیں گے اللہ کہ چلو اب جنت کے اندر جب پہنچ گئے، جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ دیکھ لیا، اب جنت کے اندر جو ہے تھوڑے ان کو سانس آ گئی، انہوں نے شکر ادا کیا، اب کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، اور کھاؤ اور پیو کتنا؟ جو تمہارا دل چاہے، بما کنتم تعملون، بسبب اس کے جو کچھ تم کرتے تھے۔ اب دیکھیں، جب ہم دنیا میں کسی کی دعوت کرتے ہیں تو اپنے حساب سے کھانا بناتے ہیں۔ بہت سارے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم نے بنایا ہے مہمان اس چیز کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کا دل کیا ہے، کسی اور چیز کے کھانے کا چاہتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جو میزبان نے بنایا ہے کھانا تو وہی کھائے گا، ہو سکتا ہے وہ کچھ اور کھانا چاہتا ہو، اس کی پسند کچھ اور ہو۔ تو اللہ رب العزت جنت کے اندر جنتی اچھا یہ سارا حصہ رہ گیا، میں نے ریکارڈنگ آن نہیں کی تھی۔ اب بہرحال آگے سے پڑھتی ہوں، پیچھے سے ترجمہ کر دیتی ہوں تاکہ ریکارڈنگ میں آ جائے، اور پھر آگے چلتی ہوں۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، یہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، علی سرور، تختوں کے اوپر، مصفوفہ قطار باندھ کر، صف در صف یعنی قطار باندھ کر کہ جنتی لوگ بیٹھے ہوں گے، اور وہ جو تکیے بھی ہوں گے وہ بھی قطار در قطار رکھے ہوں گے تاکہ جنتی لوگ جس طرف سے بیٹھنا چاہیں تو بالکل آرام سے بیٹھ جائیں۔ اور پھر آگے فرمایا وزوجناہم، اور ہم نکاح کر دیں گے ان مردوں کا بھی حور عین، حور عین کے ساتھ، بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ۔ تو اس کے اندر ایک بات میں بتا رہی تھی کہ جو مرد جنتی ہوگا اس کا نکاح جو ہے وہ جنت کی حوروں سے کر دیا جائے گا، لیکن اگر اس کی دنیا کی بیوی بھی جنت کے اندر اس کے ساتھ گئی تو جنت کے اندر اللہ پاک ان جو حوروں کو ان دنیا کی عورت کی جو ہے وہ باندھیاں بنا دے گا، یعنی کہ دنیا کی جو بیوی ہوگی اس کو تو اللہ رب العزت ملکہ بنا دیں گے، اور جو جنت کی حوریں ہوں گی اللہ پاک ان حوروں کو اس عورت کی باندھیاں بنا دیں گے، یعنی خادمائیں بنا دیں گے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، اور اتباع کری ان کی اولاد نے بھی ایمان، ایمان کے اندر، الحقنا بہم ذُرِّيَّتَهُمْ، ہم پہنچا دیں گے ان تک ان کی اولاد کو، وما أَلَتْنَاهُمْ من عملہم، اور نہیں گھٹائیں گے ہم ان کے اعمال میں سے، من شیء کچھ بھی، کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص، کل امرئ ہر آدمی، ہر شخص پھنسا ہوا ہے، رہین کا معنی میں پہلے کر رہی ہوں، پھنسا ہوا ہے اپنی کمائی کے اندر یا جو اس نے کمایا۔ تشریح سے سمجھ لیجئے، یہاں اللہ پاک ایمان والوں کو خطاب کر رہے ہیں، اور ایمان والوں کو یہ فکر دلا رہے ہیں کہ اے میرے ایمان والے بندو، اے مومن بندو، صرف تم اپنی فکر نہ کرو بلکہ اپنی ذریت یعنی اپنی اولاد کی بھی فکر کرو کہ جو ایمان تم نے قبول کیا ہے اسی ایمان کی محنت اپنی اولاد کے اوپر بھی کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اور ان کی اولاد نے بھی ان کے ساتھ کیا کر لیا، ایمان قبول کر لیا۔ اب دیکھیں جو دور نبوی تھا اس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے تو باپ کافر ہے، یا ایسا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور یا اسی طریقے سے بچے تھے چھوٹے، باپ نے اسلام قبول کر لیا اور بعد میں بچوں نے بھی کیا کر لیا، ایمان قبول کر لیا۔ اسی طرح اگر دور حاضر کے اندر ہم دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، عیسائیوں میں بھی اسلام قبول کرتے ہیں اور ہندوؤں کے اندر بھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو مثلاً گھر کے اندر جو ہے بیوی ہے، بچے ہیں اور آدمی ہے، اب اس آدمی نے اسلام سے متاثر ہو کر جو ہے اسلام قبول کر لیا، اللہ نے اسے توفیق دی، اسلام قبول کر لیا، لیکن اس کی بیوی مسلمان نہیں ہے، اس کے بچے مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے،
کیونکہ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ہماری اولاد بھی مسلمان ہے، لیکن میں وہ صورت بتا رہی ہوں کہ جہاں پر ان کی ذریت ان کے ایمان کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیتی ہے۔ باپ مسلمان ہو گیا، بعد میں کیا ہو گئے؟ بچے بھی مسلمان ہو گئے۔ یا اب ہم تیسرے نمبر پر اب ہم دیکھیں، ہم خود بھی مسلمان ہیں الحمدللہ، ہماری اولاد بھی مسلمان ہے الحمدللہ، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اے ایمان والے بندو، اگر تم نے ایمان قبول کر لیا اور ساتھ ساتھ تمہاری ذریت نے اتباع کی، وَتَّبَعَتْهُمْ، اور اتباع کی تمہاری ذریتہم، تمہاری ذریت نے، ذریت اولاد کو کہتے ہیں، بِایمان، ایمان کے اندر، کہ تم نے ایمان قبول کیا، تم مسلمان ہوئے اور تمہاری اولاد بھی کیا ہے؟ اگر مسلمان ہے، الحقنا بہم، تو ہم تمہاری اولاد کو تمہارے ساتھ جنت میں ملائیں گے، الحقنا، ملا دیں گے ہم تمہاری اولاد کو، ذریتہم، تمہاری اولاد کو تم سے، ما التناہم، اور تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو دیا۔ اب اس کو مزید سمجھ لیجئے کہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک مومن اور صالحین جو لوگ ہوں گے نا، یعنی جو باپ دادا تو بڑے جو تھے بزرگ کہہ لے تھے، ایمان والے تھے، عمل والے تھے، لیکن جو ان کی اولاد تھی نا وہ کم عمل والی تھی، اولاد جو تھی کم عمل والی تھی، اور جو ہے وہ ماں باپ کہہ لیں بڑے جو ہیں وہ زیادہ عمل والے تھے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ جب جنت کے اندر، جنت میں جائیں گے نا لوگ، تو دیکھیں جنت کے اللہ نے 100 درجات بنائے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر درجے کی جو چیزیں ہوں گی نا وہ الگ الگ ہیں، ہر درجے کی نعمتیں کیا ہوں گی؟ الگ الگ ہوں گی۔ جیسے کہ ہم اگر جو ہے ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں یا ہم جو ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو ایک بزنس کلاس الگ ہوتی ہے اور اس کے ریٹس الگ ہوتے ہیں سارے اس کی، اور اسی طریقے سے ایک الگ الگ جو ہے وہ کمپارٹمنٹ ہوتے ہیں نا، تو اس کے الگ الگ جو ہے وہ ٹکٹ ہوتے ہیں، اس کے پرائس ہوتے ہیں۔ تو بالکل جنت کا بھی یہی حال ہے، 5 اسٹار ہوٹل ہے، اس کے ریٹس کچھ اور ہوں گے، اور اسی طریقے سے عام جو ہوٹلز ہوتے ہیں ان کا ریٹ جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ الگ ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جنت کے 100 درجات بنائے ہیں، ان 100 درجات کے اندر اللہ نے نعمتیں بھی کیا رکھی ہوں گی؟ الگ رکھی ہوں گی، ظاہر سی بات ہے، اس کی جو ہے وہ مقامات الگ الگ ہوں گے۔ تو اگر جنت میں ایسا ہوا کہ اولاد بھی جنت میں ہی گئی ہے، یعنی کہ اولاد جہنم میں گئی نہیں، اولاد بھی جنت میں گئی ہے، اولاد کے بھی اعمال جنتیوں والے ہی تھے، ماں باپ کے اعمال بھی جنتیوں والے تھے، لیکن ماں باپ جو ہے وہ زیادہ عمل والے تھے، وہ اونچی جنت کے اندر پہنچ گئے، اور اولاد جو تھی کم عمل والی تھی وہ نیچی جنت کے اندر ہے، ٹھیک ہے، وہ نیچی جنت کے اندر ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے کم عمل ہونے کے باوجود تمہاری اولاد کو تم تک جنت میں ملا دوں گا، یعنی جس درجے کے اندر تم ہو جنت کے اندر اسی درجے میں تمہاری اولاد کو کیا کر دوں گا؟ پہنچا دوں گا۔ یوں سمجھ لیں چھوٹے ہوٹل سے ماں باپ اگر 5 اسٹار ہوٹل کے اندر رہ رہے ہیں تو ان چھوٹے ہوٹلوں سے اٹھا کر بچوں کو 5 اسٹار ہوٹلوں کے کمرے دے دیے جائیں، بالکل یہ مثال سمجھ لیں۔ اور اللہ کیوں کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی اولاد کو بھی ان کے بزرگ آبا یعنی کہ ماں باپ کے درجے تک پہنچا دیں گے، اگرچہ وہ عمل کے اعتبار سے اس درجے کے مستحق نہ ہوں، کہ کوئی شخص اس کی جیب میں اتنے پیسے نہیں ہے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ، یا اولاد کی جیب میں پیسے نہیں ہے کہ وہ 5 اسٹار ہوٹل میں آ جائے، لیکن اگر مالک جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اپنی مرضی سے ان کو اوپر پہنچا دیتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا کرم ہوتا ہے۔ اور کیوں؟ کہ تاکہ ماں باپ کے دلوں کو سکون ملے۔ تو اللہ پاک یہاں پر اولاد کو ایک نیچی جنت سے اٹھا کر اونچی والی جنت میں اس لیے بھیجیں گے تاکہ جو ان کے ماں باپ ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور وہ کیا ہو جائیں؟ خوش ہو جائیں۔ اور اسی طرح کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص جنت کے اندر جائے گا تو وہ وہاں پر جو ہے جانے کے بعد اپنے ماں باپ کے متعلق پوچھے گا، میرے ماں باپ کہیں نظر نہیں آ رہے، بیوی بچے ہیں ان کے متعلق پوچھے گا، جیسے آدمی گھر میں آتا ہے آتے ہی پوچھتا ہے، سب سے پہلے جو سوال ہوتا ہے بچوں کا سوال ماں کے لیے ہوتا ہے، امی کا ہے،
اور شوہر کا سوال بیوی کے لیے ہوتا ہے تمہاری امی کہاں ہے. 2 ہی سوال آدمی گھر سے باہر جب ہوتا ہے نا تو یہ 2 سوال زیادہ کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب جنت کے اندر لوگ جائیں گے، آدمی جائے گا نا، تو وہ اپنی بیوی بچوں کے متعلق پوچھے گا کہ مجھے نظر نہیں آ رہے، فرشتوں سے پوچھے گا، ماں باپ کو پوچھے گا. تو پھر جو ہے ان کو بتایا جائے گا کہ وہ تمہارے درجے کو نہیں پہنچے، یعنی تمہاری جنت تو بہت اونچی ہے، وہ تمہارے درجے کو نہیں آ سکتے، ان کا جنت میں الگ مقام ہے. تو یہ شخص عرض کرے گا، کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے جو کچھ عمل کیا تھا وہ اپنے لیے بھی کیا تھا اور ان سب کے لیے بھی کیا تھا، اپنے لیے بھی کیا تھا، ان سب کے لیے بھی کیا تھا. تو اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو بھی جنت کے اسی درجے میں اس شخص کے ساتھ جمع کر دیا جائے. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ جو ہے ہمارے ان لوگوں کی اولاد کو جو ہے اوپر پہنچا دے گا. اللہ ہمیں بھی ایسے ہی مقام عطا کر دے. لیکن ہمیں اس چیز سے یہ دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ چلو میں تو اپنا عمل کر لیتی ہوں، اب میرے بچے چلو کرے نہ کرے، میں نے تو قرآن کریم کی خوشخبری سن لی کہ جی اولاد کو ماں باپ کے ساتھ ملا دیا جائے گا، لہٰذا اب میری اولاد جو بھی کچھ کر رہی ہے مجھے اس پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. چلو کوئی بات نہیں، میری اولاد نماز نہیں پڑھتی یا میری اولاد جو بھی کام کرتی ہے بس میرا عمل کافی ہے. نہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. یاد رکھیے اللہ پاک جنت میں اس اولاد کو ماں باپ سے ملائے گا یا اس ماں باپ کو اولاد کے ساتھ ملائے گا جو دونوں جنتی ہوں گے. اگر ماں باپ جنت میں چلے گئے اور اولاد جہنم میں چلی گئی تو ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ جہنم سے نکال کے جنت میں اللہ پہنچا دے. تو اس لیے دونوں کا جنت میں ہونا ضروری ہے. صرف فرق کیا ہوگا، ایک کی جنت اونچی ہوگی اور ایک کی جنت جو ہے وہ کیا ہوگی، نیچی ہوگی. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے. مثلا ماں باپ کے عمل کم تھے اور اولاد کے عمل کیا تھے، وہ بہت زیادہ تھے. تو اولاد کو تو مل گئی اونچی جنت اور ماں باپ کو مل گئی نیچی جنت. تو اس طریقے سے جو ہے وہ اولاد جو ہے، اولاد کے ساتھ جو ہے ماں باپ کو اونچے درجے کا جو ہے وہ مستحق کر دیا جائے گا. پتہ چلا کہ نیک اور صالح اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے اور نیک ماں باپ کی وجہ سے اولاد کو بھی کیا ہو سکتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے. ایک اور روایت چلیں سن لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض نیک بندوں کا درجہ جنت میں اس کے عمل کی مناسبت سے بہت اونچا کر دیں گے. جیسا عمل ہوگا ویسا جنت میں اونچا ہوگا. تو وہ یہ کہے گا کہ اے اللہ، یہ میرا درجہ کس وجہ سے مجھے ملا ہے، یہ مقام کہ آپ نے، پہلے تو میں نیچی جنت کے اندر تھا، آپ نے اچانک مجھے اونچی جنت کے اندر کر دیا. تو اے اللہ یہ کیوں ہوا ہے ایسا؟ میرا تو کوئی بھی عمل اس قابل نہیں تھا کہ اللہ آپ مجھے کیا کر دیتے، اونچی جنت میں بھیج دیتے. تو اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعائے استغفار کی ہے. دعائے استغفار کا مطلب کیا ہے، مغفرت کی دعا کی ہے. جیسے کہ ہم اپنی دعا میں مرنے والوں کے لیے کہتے ہیں اللہ میری والدہ کو بخش دے، اے اللہ میرے والد کو بخش دے، ان کی قبر کو نور سے منور کر دے. اس طرح کے جو یہ دعائیں ہوتی ہیں یہ دعائیں مغفرت کہلاتی ہے. تو اللہ فرمائیں گے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کی تھی، تو آج اس دعا کی برکت کی وجہ سے تمہارا اللہ نے جنت میں مقام اونچا کر دیا ہے. اللہ پاک ہماری اولاد کو بھی اس قابل بنا دے کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کیا کرے، دعائیں استغفار کرے. اور اللہ ہمیں بھی اس قابل بنا دے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کرنے والے ہوں. یاد رکھیے جو ماں باپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی تربیت کر کر جاتے ہیں تو وہی اولاد مرنے کے بعد ماں باپ کو یاد رکھے گی. جس اولاد کی ہم نے تربیت نہیں کی دینی، تو وہ اولاد ہمیں مرنے کے بعد سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یاد رکھے یا مغفرت کی دعائیں کرے. ہمیں اپنی اولاد کو دعائیں سکھانا چاہیے کہ وہ اپنے لیے بھی دعائیں کرے اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی کیا کرے، دعائیں کرے. آگے اللہ نے فرمایا وما التناہم، التنا کا معنی ہے کم کر دینا. کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ جب
اولاد کی وجہ سے اگر ماں باپ کو اونچی جنت دی جائے گی یا ماں باپ کی وجہ سے اولاد کو اونچی جنت دی جائے گی تو ان کی خود اپنے عمل کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی کہ نہیں چلو تمہاری کچھ نعمتیں میں کم کر دیتا ہوں اور جو ہے تمہاری اولاد کو وہ نعمتیں دے دیتا ہوں کہ ماں باپ اوپر جنت میں ہیں تو اللہ نے ان کے لیے اولاد کو کیا کر دیا اوپر بھیجا. تو اب یہ نہیں ہے کہ جو ماں باپ کی نعمتیں ہیں جو مقامات ہیں ان کو اللہ کم کر دیں, نہیں ایسا نہیں ہوگا. جو ماں باپ کی اپنی نعمتیں ہیں جو جنت میں مقام ہے وہ اپنی جگہ رہے گا, اولاد کو اللہ اپنے فضل سے اس جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے. اور اسی طریقے سے اگر اولاد اوپر ہے اور ماں باپ کو اللہ بھیجیں گے تو پھر جو ہے اولاد کے جو ہے نعمتوں میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا. یہ ہے اس آیت کا مطلب, وما التناہم من عملہم من شیء, کہ نہیں کم ہوگا ان کے اعمال میں سے کچھ بھی. اعمال میں سے کچھ بھی مطلب یہ کہ ان کی نعمتوں میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا. کل امرئ بما کسب رہین, ہر شخص. اچھا اب یہاں پر ایک اور چیز کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اور وہ کیا ہے کہ اب آتے ہیں ہم گناہ گار شخص کی طرف, کہ ایک شخص وہ ہے جو خود تو جو ہے کیا تھا بڑا نیک ہے لیکن اولاد اس کی جو ہے وہ گناہ گار ہے, یا جو ہے اولاد نیک ہے اور ماں باپ جو ہیں وہ گناہ گار ہیں. تو اللہ رب العزت کسی ایک کے گناہ کی وجہ سے دوسرے کی پکڑ نہیں کریں گے کہ اگر مثلاً جو ہے ماں باپ تو نمازی تھے اولاد بے نمازی ہے, ماں باپ نے تلقین بھی بہت کی, ہاں ماں باپ نے اگر تربیت ہی نہیں کی نا, ماں باپ نے سمجھایا ہی نہیں, کبھی نماز کا سکھایا ہی نہیں, دعوت ہی نہیں دی, پھر تو ماں باپ کی پکڑ ہے. لیکن ماں باپ کہتے رہے, اولاد اپنی مرضی کی مالک تھی. اب اولاد کی اس جرم کی سزا ماں باپ کو نہیں دی جائے گی, اللہ اتنا ہی بدلہ رکھیں گے. اولاد نیک ہے تو اس نیکیوں کا فائدہ تو ماں باپ کو پہنچے گا کہ ان کی جنت اونچی ہو گئی. لیکن اگر اولاد کی جرم ہے, اولاد کے گناہ ہیں, تو ان گناہوں کی وجہ سے ماں باپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نیک ماں باپ کی نیکیاں کم کر دیں, ان کی نعمتیں کم کر دیں, ان کے جنت کا مقام کم کر دیں, ایسا نہیں ہوگا. اسی کی طرح اگر اولاد نیک ہے اور ماں باپ جو ہے وہ گناہ گار ہے تو ان گناہوں کی وجہ سے اولاد کے مقام اور مرتبے کے اوپر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا. ہاں دوسروں کی اولاد اور ماں باپ کی ایک دوسرے کے لیے نیکیوں سے تو فرق پڑے گا کہ ان کے درجے اونچے ہو جائیں گے, لیکن ان کی گناہوں کی وجہ سے دوسروں کا درجہ نیچا نہیں ہوگا. اللہ اس کو فرما رہے ہیں کل امرئ, کہ ہر انسان کا ہر انسان قید ہوگا یا پھنسا ہوا ہے بما کسبا, اپنی کمائی میں. اپنی کمائی سے مطلب یہاں پر مال کمانا نہیں ہے بلکہ اعمال ہیں, کہ جو اس نے کمایا ہے نا مال, وہ اعمال دنیا میں, تو وہ اسی میں پھنسا ہوا ہے کہ صرف اس کی سزا اس کو ہی ملے گی, اس کی وجہ سے دوسرے کو سزا نہیں ملے گی اور جو ہے اس کے جرموں کا بدلہ اس کو نہیں دیا جائے گا. ٹائم بتائیے گا بھائی.